اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لطیف، روزانہ پانی پر پڑھنے کی طاقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، پھر جو معجزہ ہوگا پورا محلہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ پیارے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں انسان کو جہاں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں وہیں پر انسان کو دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جہاں انسان صحت اور تندرستی کی زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے، وہیں اس کی زندگی میں اسے بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ یاد رہے کہ زندگی اسی کا نام ہے، کبھی خوشی تو کبھی غم، کبھی صحت تو کبھی بیماری۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ بہت پہلے اپنے چینل پر بتا چکا ہوں، اور آج اپنی ایک بہن کی خواہش پر دوبارہ آپ کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ وظیفہ ہے ہی اتنا طاقتور۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ اپنی بہن کی کارگزاری بھی سامنے رکھوں گا، جس نے اس وظیفے کو کیا اور وظیفے سے جو فائدہ ہوا وہ اس بہن نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس بہن کی کارگزاری سن کر آپ کا بھی ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا اور آپ کو وظیفے کی طاقت کا اندازہ بھی ہو جائے گا۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے کمنٹ باکس میں یا اللہ یا رحمان یا رحیم بھی ضرور لکھ دیجئے تاکہ برکت اور ثواب ہو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ کار پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں اور آپ کو اس بہن کی کارگزاری سناتا ہوں، یاد رہے کہ کارگزاری میں وظیفے کی مکمل تفصیل موجود نہیں ہوتی۔ وظیفے کی تفصیلات کارگزاری کے بعد بتاتا ہوں، اس لیے ویڈیو کو اسکپ مت کیا کیجیے تاکہ وظیفے کا مکمل طریقہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو چلیے اس بہن کی کارگزاری پہلے ملاحظہ کر لیجیے۔ یہ بہن میسج میں یوں مخاطب ہوتی ہیں: السلام علیکم، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہوں۔ آج سے صرف 4 سال پہلے میرے گھر کا یہ حال تھا کہ لڑائیاں، نحوست، رزق میں کمی، ہر کام میں پریشانی۔ ہم میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ ایک دوسرے سے بیزار، بات کوئی نہ ہوتی مگر ہفتوں تک شدید لڑائی چلتی۔ ہم قرض کے نیچے دب گئے، جبکہ اس سے پہلے تقریباً 8 سال ہمارے گھر میں سکون تھا۔ رزق بے حساب تھا، مگر نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا، رزق کم ہوتا چلا گیا اور پھر ختم ہو گیا۔ برکت اڑ گئی، گھر سے چین سکون سب جیسے چلا گیا۔ قرض دینے والے قرض لینے والے بن گئے، بچے اسکول سے اٹھا لیے کیونکہ فیس ادا نہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت کھانا کھا لیتے تو دوسرے وقت کے لیے پریشان ہو جاتے۔ ہم نے بہت خوشحالی دیکھی تھی، سکون دیکھا تھا، زندگی کا چین آرام دیکھا تھا، مگر اب اچانک تنگ دستی اتنی زیادہ کہ فاقوں تک نوبت آ گئی، برداشت نہ ہو پا رہا تھا۔ شام کے وقت گھر میں عجیب نحوست کا احساس ہوتا تھا، ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی، ڈپریشن کی مریضہ بن گئی۔ شوہر پہلے تھوڑا بہت کام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، انہوں نے بعد میں گھر سے باہر نکلنا تک چھوڑ دیا۔ ان حالات میں زندگی گزر رہی تھی کہ آپ کا درس سنا، جس میں آپ نے بتایا تھا کہ پانی کے ایک گلاس پر بسم اللہ کے ساتھ یا لطیفو کو پڑھ کر پانی پر دم کرنا۔ آپ یقین مانیے میں نے اس عمل کو جاری رکھا، اور یقین کیجئے کہ صرف 2 سے 3 ہفتے ہی ابھی اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے تھے کہ گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یکدم جیسے سارے گھر میں سکون آ گیا، جو بیماریاں تھیں، ڈپریشن تھا، وہ سب ختم ہو گیا، نحوست کا احساس ختم ہو گیا، میرے اندر اطمینان آ گیا۔ میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے شوہر کا احساس ہونے لگا کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں۔ ایک تو وہ روزگار سے پریشان ہے اور الٹا میں انہیں مزید اپنی ہر وقت کی باتوں سے جلا کٹا سنا کر زج کر دیتی ہوں۔ پھر میرے دل میں شوہر کے لیے محبت کا احساس دوبارہ سے جاگا، جبکہ شوہر کو بھی میرا احساس ہوا۔ پتہ نہیں کیسے ہم دونوں کی سالوں سے ہوئی دوریاں ختم ہو گئیں، تو گھر میں بھی جیسے سکون آ گیا۔ رزق کے اسباب ایسے بنے کہ میرے شوہر بھی حیران رہ گئے۔ رب نے صرف 1 سال کے اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ یقین کیجئے 2 سے 3 سال ہم نے دودھ، گوشت اور پھل کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، اور اب گھر میں اتنا آتا ہے کہ محلے میں اور گھر میں کام والیوں میں بھی بانٹ دیتی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب اور آ جائے گا۔ روحانیت میں اتنا اضافہ ہوا کہ سچے خواب دیکھتی ہوں۔ 4 سال سے گھر میں اتنا سکون، رزق اور برکت ہے الحمدللہ کہ بچوں کی صحت اور ان کی کامیابیاں دیکھ کر دیگر خاندان والے بھی رشک کرتے ہیں۔ یہ سب آپ کے بتائے ہوئے اعمال کا کمال ہے۔ آپ کی نسلوں کے لیے میں ہمیشہ دعائے خیر کرتی رہوں گی۔
پیاری بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس وظیفے کی کیسی طاقت ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر جب بندہ کامل بھروسہ کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا اور اپنے بندے کو اس کے سوال اور اس کی امید سے بھی زیادہ نوازتا ہے۔ آپ کو اگر کسی بیماری کا یا کسی بھی پریشانی کا سامنا ہے تو آپ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ محترم ناظرین، خوشی اور غم انسان کی زندگی اتار چڑھاؤ اور نشیب و فراز سے عبارت ہے۔ کبھی زندگی میں خوشی تو کبھی غم آتے ہیں۔ عیدین کے تہوار، شادی بیاہ کی تقریبات، کسی امتحان میں کامیاب ہونا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد کا ملنا، یہ تمام کے تمام خوشی کے مواقع ہیں۔ اسی طرح کسی عزیز کی جدائی، والدین کا انتقال، کاروباری اعتبار سے کسی بحران کا شکار ہو جانا یا اچانک زندگی میں کسی بیماری یا پریشانی کا آ جانا، یہ تمام کے تمام غم کے لمحات ہوتے ہیں۔ انسان خوشی اور غمی کے دوران اکثر و بیشتر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت سے ایسے اعمال کو کرنا شروع کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں پسندیدہ نہیں ہوتے، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ایسے کاموں کے کرنے سے روکا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی زندگی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ انسان کو اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوشی اور غم کے ایام کو اس کی زندگی میں لانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں ارشاد فرمایا کہ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، یعنی کہ زندگی میں آنے والی تمام تکالیف اور خوشیاں در حقیقت مالک کائنات کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ خوشی اور غم کے موقع پر اپنے نفس کی پیروی کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنا ہی حقیقی کامیابی ہے۔ اگر ہم انسانی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خوشی کے موقع پر کیے جانے والے ناپسندیدہ اعمال درج ذیل ہیں، جن میں غرور و تکبر، اسراف و تبذیر، لغویات کا ارتکاب، فحش گوئی اور زبان کا غلط استعمال، ناشکری کے کلمات، فواحش اور منکرات کا ارتکاب، یہ تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب بنتے ہیں اور قرآن و سنت میں ان کی زبردست مذمت کی گئی ہے۔ غرور اور گھمنڈ کے ارتکاب کی وجہ سے ابلیس اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتوں کا نشانہ بنا اور اپنے تمام اعمال کو ضائع کر بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے متانت اور وقار کے طلبگار ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اکڑ کر چلنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے اور اس کو غلط طریقے سے خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچو۔ بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، احادیث مبارکہ میں بھی لغویات سے اجتناب کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے کام کی نہیں ہیں۔ خوشی کے موقع پر زبان کو بے لگام چھوڑ دینا بھی کسی بھی اعتبار سے پسندیدہ عمل نہیں۔ غیبت کرنے، بہتان ترازی کرنے اور لذت حاصل کرنے کے لیے فحش گوئی کرنے کو شریعت اسلامیہ میں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ اور اپنے لیے اپنے گھر والوں کو کافی سمجھ اور اپنے غلطیوں پر رویا کر۔
دوستو یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ انسان جب اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو در حقیقت وہ نجات کے بجائے تباہی کے راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ اسلام نے فواحش اور منکرات کی ہر اعتبار سے مذمت کی ہے۔ انسان کو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالی کی حدود کی پاسداری کرنی چاہیے۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہ سے اس طرح حیا کرو جس طرح حیا کرنے کا حق ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اللہ کی حیا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ مراد نہیں ہے، اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ تو اپنے سر اور اس میں جو کچھ ہے اس کی حفاظت کر، پیٹ اور جس چیز کو یہ جمع کرتا ہے اس کی حفاظت کر، اور موت کے بعد والے حالات کو یاد رکھ۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورۃ النور میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان مردوں کو اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنے اور پاک دامنی کے تحفظ کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح مومنہ عورتوں کو اپنی نگاہوں کو جھکانے اور پاک دامنی کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ پردے کا التزام کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ ان تمام کاموں کو شادی بیاہ کی تقریبات، عیدین کے تہوار اور دیگر خوشی کے موقعوں پر بھی یاد رکھنا چاہیے، اور انسان کو کسی بھی حالت میں اپنی حقیقت، اصلیت اور حیثیت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے اور وہ بارگاہ الہی میں اپنے اعمال کے بارے میں ہر حال میں جواب دہ ہے۔ جب ہم غم اور تکلیف کے موقع پر ہونے والی کیفیات پر غور کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ پریشانی کے موقع پر کیا جانے والا ایک برا عمل بے صبری کا ارتکاب کرنا ہوتا ہے۔ اسی پریشانی کے موقع پر کیا جانے والا دوسرا برا عمل تقدیر اور اللہ تبارک و تعالی کے فیصلوں پر گلہ شکوہ کرنا ہوتا ہے۔ پریشانی کے موقع پر کیا جانے والا ایک اور برا عمل مایوسی اور نا امیدی کا اظہار کرنا ہے۔ انسان کو اس بات کو ہمہ وقت اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پریشانی اور تکلیف کے ایام بھی در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی انہیں دور کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ صبر کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کیا کریں گے، کچھ خوف سے، بھوک اور پیاس سے، مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جنہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ناظرین، اسی جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان پر ان کی رب کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دوستو، انسان کو پریشانی کے دوران اس حقیقت کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ انسان کی زندگی میں آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی میں آنے والے غم اور پریشانیاں در حقیقت پہلے سے ہی مکتوب ہوتے ہیں، یعنی لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی گزند پہنچا نہیں سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے۔ مومنوں کو تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کئی مرتبہ انسان کو مصیبت کے دوران مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور وہ بعض اوقات رحمت الہی سے نا امید بھی ہو جاتا ہے۔ یہی نا امیدی کئی مرتبہ انسان کو کفر تک بھی لے جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام اور جناب بنیامین علیہ السلام کی جدائی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے کبھی بھی بالکل بھی مایوس نہ ہوئے، اور آپ نے جہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ میں اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، وہیں پر آپ نے اپنے بچوں کو جو نصیحت کی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 187 میں یوں بیان فرمایا، میرے بچوں، تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یقیناً اپنے رب سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔
چنانچہ ناظرین، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو غم کے موقع پر مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے اور اچھے مستقبل کے حوالے سے اپنی امیدوں کو اللہ سے وابستہ کیے رکھنا چاہیے۔ خوشی اور غم کے موقع اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچ کر انسان دنیا اور آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کو سمیٹ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشی اور غم کے ایام کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، وظیفے کا طریقہ کار توجہ اور غور سے سمجھ لیجئے۔ یہ وظیفہ چونکہ آپ نے پانی پر کرنا ہے، لہٰذا پہلے سے اپنے پاس ایک گلاس میں یا کسی بوتل میں پانی لے لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے یا تو فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے یا پھر اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور جب آپ نماز کے بعد اس کو کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ باوضو ہی ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے، اور آخر میں دوبارہ ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر آپ نے پانی پر دم کر دینا ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے اور اسی مقصد کی نیت سے وظیفہ کرنا ہے۔ کوئی بیماری ہے تو بیماری کو ذہن میں رکھ کر وظیفہ کریں، یا کوئی اور پریشانی ہو تو اسے ذہن میں رکھ کر وظیفہ کریں، اور یہ پانی آپ نے کسی جگ میں موجود پانی میں شامل کر دینا ہے یا کولر میں شامل کر دینا ہے، جس سے آپ نے مریض کو یا متاثرہ شخص کو پلانا ہے۔ اس عمل کو آپ نے روزانہ کرنا ہے اور 41 دن تک آپ نے اس عمل کو بلا ناغہ جاری رکھنا ہے۔ ہر روز آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور وہی پانی استعمال کرنا ہے اور دوسروں کو استعمال کروانا ہے۔ گھر کے سبھی لوگوں کو یہ پانی دیں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی اور گھر میں سکون آ جائے گا، گھر میں رزق آنا شروع ہوگا، ہر طرح کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی طرح کی کوئی بندش ہے تو وہ بندش بھی ختم ہو جائے گی۔ جس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ وہ مقصد بھی پورا ہوگا۔ ناظرین، یہ بہت ہی پیارا اور لاجواب عمل ہے۔ اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کو اس کے نتائج بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ اصل معاملہ ہی یقین کا ہے۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر یقین کرتا ہے اور سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ پر ہی توکل کرتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے اور اس کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ خود بھی پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو آزمائیں، اپنے لیے کریں، اپنے مریضوں کے لیے کریں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی ضرور کریں تاکہ آپ کے باقی مسلمان بھائی بہن دوست احباب بھی اس وظیفے سے استفادہ کر پائیں۔ محترم ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کی جانب بلائیں اور نفس دوسرے شے کی طرف بلائے تو مومنین کے لیے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنا ہی واجب ہے، کیونکہ نفس بندے کو ہلاکت کی جانب بلاتا ہے لیکن رسول علیہ السلام نجات کی طرف بلاتے ہیں۔ جیسا کہ خود حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی اور جب اس آگ نے ارد گرد کی جگہ کو روشن کر دیا تو اس میں پتنگے اور حشرات الارض گرنے لگے۔ وہ شخص ان کو آگ میں گرنے سے روکتا ہے اور وہ اس پر غالب آ کر آگ میں دھڑا دھڑ گر رہے ہیں۔ بس یہ میری مثال اور تمہاری مثال ہے۔ میں تمہاری کمر پکڑ کر تمہیں جہنم میں جانے سے روک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ جہنم کے پاس سے چلے آؤ، اور تم لوگ میری بات نہ مان کر پتنگوں کے آگ میں گرنے کی طرح جہنم میں گرے جا رہے ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے صرف بے مثال حسن و جمال سے ہی نہیں نوازا بلکہ پر اثر خصوصیات اور اوصاف مبارکہ بھی آپ کے وجود مبارک کو چار چاند لگاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ کار، عمل اور کردار مسلمانوں کے لیے عملی نمونے کی کل ضابطۂ حیات ہے۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے جن جن خیر کی دعا مانگی ہے اللہ اس میں ہمارا بھی حصہ عطا فرمائے، اور جن جن شرور سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اللہ ہمیں ان شرور سے پناہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین آپ لوگ بھی آمین کمنٹ باکس میں لکھ کر اس خوبصورت دعا میں اپنی شرکت لازمی بنائیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔